ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے مسلمان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بیان کی تھی کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب مسلمان کی زندگی کے اندر اطاعت آ جائے گی، فرما برداری آ جائے گی، اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات تسلیم کرنا آ جائے گی، وہ مطیع فرما بردار مسلمان بن جائے گا، تو اس کے لیے بہت ساری خیر اور بہت ساری بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے مسلمان کا دوسرا وصف، کیسا مسلمان ہونا چاہیے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری پیدا کرنی چاہیے، اور جس مسلمان کی زندگی اللہ کے ڈر اور خوف پر مبنی ہوتی ہے، وہ زندگی اللہ کے ڈر اور خوف کے مطابق بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ یقیناً ایک سچا اور صحیح مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ سے ڈرنا اسلام کے لیے ایک انتہائی اہم اور ضروری عمل ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور اس کے دل کے اندر رب کا ڈر اور خوف نہ ہو، وہ مسلمان نہیں۔ جس طرح مسلمان کے اندر اطاعت، فرما برداری لازم ہے، اس کے بغیر بندہ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا، اسی طرح یاد رکھیے جب تک اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، نہ ہم کوئی نیکی کر سکیں گے اور نہ ہی ہم کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور یہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب نہیں کیا، اہل ایمان سے خطاب نہیں ہے، بلکہ انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانیت، اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اور یہ انداز قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا وہ بھی قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ آگے جو حکم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے قبل ایمان والوں کو اپنا ڈر اور خوف پیدا کرواتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جب اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ انسان قیامت سے بھی ڈرے گا۔ انسان کو اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، وہ کل کی فکر بھی کرے گا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے وہ کیا آگے بھیج رہا ہے اس کے بارے میں غور کرے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اللہ انسانیت کو خطاب کر کے کہتے ہیں ڈر جاؤ اس دن سے
کہ جس دن باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا اور اولاد باپ کے کام نہیں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی درست سچی باتیں کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک مسلمان کو ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ تقوی، یہ پرہیزگاری آپ کو اللہ کی اطاعت پر بھی کھڑا کرے گی اور اللہ کی نافرمانی سے بھی آپ کو بچائے گی۔ نبی علیہ السلام سے کئی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب آپ سے وصیت کا حکم کیا، آپ کو کہا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجئے، کوئی تاکید کیجئے، کوئی حکم دیجئے، تو نبی علیہ السلام اس کے اندر ایک وصیت خاص طور پہ اللہ کا ڈر اور خوف بھی کیا کرتے تھے۔ جب آپ قافلوں کو روانہ کرتے، جہادی قافلوں کو بھیجتے، اب جہاد کے لیے وہ جا رہے ہیں لیکن اللہ کا ڈر اور خوف اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سفر کے اندر چلے جائیے، جو دعا نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی اس کے اندر کیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ یہی تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، یہ دعائیں نبی علیہ السلام کی تقوی پر مبنی ہیں۔ الغرض، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث اس عنوان کے اوپر مل جائیں گی، تقوی، پرہیزگاری پر۔ اور جب تک یاد رکھیے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر تقوی نہیں ہوگا، وہ نہ اللہ کی عبادت کر سکے گا اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے گا۔ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو آپ لوگوں سے دھوکہ بھی کریں گے، فراڈ بھی کریں گے، آپ لوگوں کے حقوق بھی غصب کریں گے، ظلم بھی کریں گے، زیادتیاں بھی کریں گے۔ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، آپ نماز کی کوئی فکر نہیں کریں گے، زکوٰۃ کی کوئی فکر نہیں، روزوں کی کوئی فکر نہیں، دیگر اسلامی ارکان، اسلامی بنیادوں کی انسان کوئی فکر نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اور یہ اہل ایمان کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی خاص طور پر کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور صرف اہل ایمان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام رضوان اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے حالات، ان کی واقعات بیان کیے قرآن کریم کے اندر۔ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے، ان کے اندر بھی خوف اللہ کا۔ خود رسول مکرم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کوئی لمحہ آپ کا یہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جو اللہ کے خوف سے خالی ہو۔ جب آپ رات کا قیام فرماتے، آپ کے قدم مبارک سج جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے تو اللہ نے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی محنت اور کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اگر ڈرتا ہوں، خوف ہے میرے اندر، خشیت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے میرے اندر۔ یہ تقوی کی علامت ہے، نشانی ہے، ڈر کی علامت ہے کہ انسان وہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ خوف ہی ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے انسان کو جو صبح سخت سردی کے اندر بستر سے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے۔ پانی گرم میسر نہ ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر آتا ہے، مسجد کے اندر آئے گا، نماز ادا کرے گا، کیوں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارنا چاہتے ہیں، ڈر بھی ہے اور ساتھ میں لالچ بھی ہے، امید بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا کرنی ہے۔
تو پہلے خوف یہ چیز انسان کو کھڑا کرتی ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کیا یہاں پر دھوکہ ہم نہیں کر سکتے، فراڈ ہم نہیں کر سکتے؟ جس طرح مثال ہے کوئی کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان فراڈ بھی کر سکتا ہے، دھوکہ بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی غصب کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کس بنیاد پر؟ اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے اندر، خوف ہوتا ہے اس کے اندر، کہ انسان اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کہتا ہے نہیں وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کرنے دو، میں زیادتی نہیں کروں گا۔ ہاں، میری اس نوکری کے اندر میرے پاس کئی ایسے راستے موجود ہیں کہ جس میں حرام کمائی کر سکتا ہوں، لیکن وہ نہیں جاتا اس جانب، بچاتا ہے اپنے آپ کو۔ کس وجہ سے؟ کس کو پیسہ اچھا نہیں لگتا؟ صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے دل کے اندر، جو اس وجہ سے وہ انسان اپنے آپ کو اسی معاشرے میں رہتا ہوا، اسی ظلم سے، اسی زیادتیوں سے، اسی طرح کے فراڈ سے اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پولیس کی ملازمت ہے، مشہور کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بندہ درست نہیں رہ سکتا، کیونکہ موقع ہی ایسے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو کسی نہ کسی انداز سے رشوت دے کر چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ اسی میں رہتا ہوا، اپنے دامن کو بچاتا ہوا، اپنی پوری سروس کر لیتا ہے، کیا چیز ہے جو آڑے آتی ہے اس کے؟ وہ بھی تو رشوت لے سکتا تھا، وہ بھی تو اوپر کی کمائیاں کر سکتا تھا۔ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر وہ یہ کام نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، یہی ڈر اور خوف، اس کو آپ سامنے رکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر۔ 7 دروازے بند ہیں، 7 کمرے، دور تک دیکھنے والا کوئی نہیں ہے معاشرے میں سے، 7 دروازے بند ہیں، گناہ کی دعوت ہے، لیکن کیا ہے، کیوں نہیں گناہ کیا؟ دیکھنے والا کوئی نہیں، رکاوٹیں ہیں، اس کے باوجود گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ زنا کے لیے معاملہ آسان ہے، کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں، تکلیف نہیں، کچھ نہیں ہے، سارا انتظام اس نے کیا ہوا ہے۔ کیا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو کون سی ایسی چیز تھی جس نے اس برائی سے روکا؟ کیا اس وقت وہ نبی بن گئے تھے؟ نہیں تھے نا، نبی تو بعد میں اللہ نے دیا رتبہ۔ کس نے اس جوانی کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس برائی والے راستے سے روکا؟ یہ اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا۔ پھر وہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، 3 غار کے اندر جو لوگ پھنس جاتے ہیں، ان میں سے ایک شخص اپنی ہی کزن کے ساتھ محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اور اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کسی طرح راضی نہیں ہوتی تھی۔ ایک موقع پڑ گیا، اس کی مجبوری تھی، پیسے چاہیے تھے، کچھ ضرورت تھی، آ گئی اس کے پاس، سوال کیا، اس نے کہا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے۔ اب مجبوری تھی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، راضی ہو گئی۔ آئی وقت پر پیسے لینے، تو معاملے کے لیے اس نے کہا، اس نے صرف، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، قریب تھا، بالکل قریب، اس نے صرف اتنا کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، بس۔ وہ اس نے فوراً پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے یہ پیسے بھی لے جاؤ، نہ پیسے مجھے واپس دو۔ کیا چیز تھی کہ وہی جس عورت کے پانے کے لیے بڑی محنت کی، اس نے مشقت کی، آج وہ مل گئی، موقع پر موجود ہے، لیکن بالکل قریب آ کر اتق اللہ کے لفظ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف تھا اس کے اندر۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے کس چیز نے رکاوٹ ڈالی؟ یہ اللہ کا ڈر اور خوف۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہمارے زندگی کے اندر یہ تقویٰ نہیں آئے گا، پرہیزگاری نہیں آئے گی، ہم اچھے مسلمان، سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔
سچے مسلمان بننے کے لیے جس طرح اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، اس فرما برداری کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا رسول مکرم علیہ السلام نے ہمیں تقویٰ کا حکم دیا۔ یہ لقمہ جو پیٹ کے اندر جاتا ہے، ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو پیٹ میں چیز جا رہی ہے، اس پیٹ کو بھی، اپنے پیٹ کو بھی تم بچا لو، ڈرو اس کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے، شرمگاہ سے ڈرو، شرمگاہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری کہ انسان کے اندر جب ہوگی اتق المحارم، حدیث کے اندر آتے ہیں کہ محارم جو حرمت والی چیزیں اللہ نے جن کو حرام کر دیا ہے اس سے بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، تکن اعبد الناس، تم تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری۔ اور میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کی نا نبی علیہ السلام کی، کہ وہ تقویٰ پرہیزگاری ہی آپ کو رات کو قیام پر کھڑا کر دیتی تھی۔ ہمیں تو تھوڑی سی امید لگتی ہے نا، تھوڑی سی امید، ہم لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک ہم بڑی محنت مشقت سے گزار لیں گے، اپنے نفس پر بڑا کنٹرول کریں گے، بچیں گے، گناہ سے بھی بچیں گے، اطاعت کے اندر بہت آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان جاتا ہم کہتے ہیں پورے 11 مہینے کی ہم نے کسر نکال دی، اب 11 مہینے تک یہ ہماری نیکیاں چلتی رہیں گی، بے فکر ہو جاتے ہیں ہم۔ اب پھر رمضان آئے گا تو پھر ہم دوبارہ کریں گے، پھر اسی طرح ہماری زندگی۔ جب بندے کے اندر جو، کیونکہ مقصد تھا روزے کا لعلکم تتقون، پرہیزگاری، تقویٰ اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا تھا تو پھر ہم 11 مہینے اس طرح سستیوں کے ساتھ نہ بسر کرتے، پھر ہم نبی علیہ السلام کی طرح، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح اور زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے۔ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، دن کو جہاد کرتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے۔ سفر کی مشقتیں ہیں، سارا کچھ ہے، اسلام کے غلبے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کیا قربانیاں دی، اس کا تو ایک حصہ بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں آیا۔ وہ نہ وہ مسائل، نہ وہ تکالیف، نہ اس طرح کے حالات۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو پیدا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے پیدا کر دیے، یہ جو آج میں معیشت کے معاملے میں پریشان رہتا ہوں، رزق کے معاملے میں پریشان رہتا ہوں، پریشانیاں ہی پریشانیاں میری زندگی کے اندر رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ شرط کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری اختیار کر دیکھیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کئی انعامات صرف یہ تقویٰ، پرہیزگاری اگر ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں، اور یہ تقویٰ پرہیزگاری دکھانے والی چیز نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا ہا ہونا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقویٰ ادھر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے رونے والی آنکھیں بنا کر بیٹھ جائیں یا اپنا چہرہ بنا لیں تو آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نہیں، یہ چیز ہے آپ کی کہ یہ آپ کو گناہ سے روکوا رہی ہے، یہ آپ کو اللہ کی اطاعت پر کھڑا کروا رہی ہے یا نہیں۔ یہاں پر تقویٰ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لاکھوں کی ہم قربانی لا کر قربان کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے اس گوشت کی ضرورت نہیں، اس جانور سے کتنا زیادہ خون نکلا اس کی مجھے ضرورت نہیں، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، یہ تمہارا تقویٰ، دل کے اندر اخلاص کیا تھا، تقویٰ کیا تھا، کس لیے تم نے یہ قربانی کی، یہ میرے پاس پہنچتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری جسامتوں کو نہیں دیکھتے،
यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, तुम्हारे दिल को अल्लाह देखते हैं, तुम्हारे अमलों को अल्लाह ताला देखते हैं। तो मेरे भाइयों, एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान, सही मुसलमान बनने के लिए जिस तरह उसकी ज़िंदगी के अंदर इताअत, फरमाबरदारी, मुती होना, फरमाबरदार होना, हर वक्त अल्लाह की इताअत ज़रूरी है, लाजिम है, इसी तरह एक मुसलमान के लिए उसकी ज़िंदगी में तकवा, परहेजगारी, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हर मामले में इंतहाई ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें याद रखें, ये बुनियाद हैं, बुनियाद जिनके ऊपर एक मुसलमान की शख्सियत खड़ी होगी। इताअत आपको अच्छा मुसलमान बनाती चले जाएगी, अल्लाह का डर, खौफ आपको अच्छा मुसलमान बनाता चला जाएगा। और ये दोनों चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, फिर वो अच्छे मुसलमान हम नहीं होंगे। आज कुरान मजीद की बेहुरमतियाँ हो जाती हैं, क्या वजूहात होती हैं, कभी हमने गौर किया? हम रोडों पर, बाज़ारों में निकल जाते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, 2 दफ़ा अपने गले को फाड़ लिया है, कह दिया हुर्मत कुरान के ऊपर जान भी कुर्बान है। कुरान घर पे पड़ा होता है, कभी हमने पढ़ के देखा? वो काफिर अगर कुरान को शहीद करता है, फाड़ता है, वो उसकी तौहीन करता है, हम बाजारों में निकल पड़ते हैं, रोड ब्लॉक कर लेते हैं, चीखो पुकार हम करना शुरू कर देते हैं। कभी अपने आप को भी हमने देखा मुसलमान होकर मैंने क्या किया हुआ है? गुज़श्ता खुतबा जो मैंने आपके सामने रखा उसमें यही चीज़ मैंने बतलाई थी कि मैं अपने आप को देखूं, क्या मुझे देखकर कोई बंदा इस्लाम कबूल करेगा या इस्लाम से दूर होने का सबब बन रहा है? क्यों मुकद्दस तरीन किताब को, क्यों मुकद्दस तरीन रसूल की तौहीन करना शुरू कर देते हैं कुफार? क्या वजह है? क्या कभी हमने गौर किया? मुसलमानों की तादाद थोड़ी तो नहीं, हुक्मरान कम तो नहीं है, लेकिन क्या है, वो जो ईमान, तकवा, परहेजगारी, वो चीज़ नहीं। और उनको भी पता है आएंगे चंद दिन, ये करेंगे, ये काम करेंगे, उसके बाद ये ठंडे हो जाएंगे। कोई, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह हमें ये इबरत के तौर पर ये चीज़ें दिखलाते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग और तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे भाइयों, अपना ताल्लुक जोड़िए, इस्लाम के साथ ताल्लुक जोड़िए, कोशिश करें अपने आप को अच्छा मुसलमान बनाने की। और जब हम में से हर एक इंसान कोशिश करेगा अच्छे मुसलमान बनने की, तो इंशाअल्लाह एक मुआशरा अच्छा तश्कील पाएगा। और फिर जब मुआशरा अच्छा होगा, चलता फिरता फिर इस्लाम की दावत लोगों के सामने होगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें